السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، متفق علیہ۔ محترم مصلیین کرام، سورۃ الاسراء کی 36 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے اور بخاری اور مسلم سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت اور حدیث کی وضاحت کروں، میں یہ بتانا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی توجہ خاص حاصل ہو سکے کہ دیکھیے، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور اس کے معاً بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں سب سے اہم اور خاص عبادت روزہ، اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن روزے کو بالکل اس کی اہمیت کو ختم کرنے والی ایک اہم چیز، جس کا انسان عمومی طور پر خیال نہیں کر پاتا ہے، جیسے روزہ کھانے سے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اہتمام کر لیتا ہے، لیکن زبان کو کنٹرول میں نہیں لا پاتا، زبان قابو میں نہیں لا پاتا، یہیں آ کر مار کھا جاتا ہے۔ دن بھر تو بھوکا رہ جائے گا، کچھ نہیں کھائے گا، کچھ نہیں پیے گا، بیوی کے پاس نہیں جائے گا، جہاں ہوٹل بیٹھے گا نہیں، بہت پرہیز کرے گا، کہ اگر میں روزے سے میرے سامنے کھاؤ مت پیو مت، کوئی کھانے کی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، مکروہ ہو جاتا ہے روزہ، بڑا اہتمام۔ لیکن ایک چیز میں آ کر آدمی مار کھا جاتا ہے، وہ ہے زبان، اس کو قابو میں نہیں کر پاتا ہے اور روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیادی چیز کیا ہے؟ خرابی کہاں سے ہوتی ہے، گڑبڑی کہاں سے ہوتی ہے، اور صحیح کیا کرنا ہے، آیت اور حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر زبان کی حفاظت کیسے کی جائے، آیت کے اندر اور حدیث کے اندر دو نسخہ بتا دیا گیا ہے، دو طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ ہے دل پر اپلائی کرنا، دوسرا طریقہ ہے زبان پر اپلائی کرنا۔ دل پر اپلائی کرنا، دل کو فالو کرنا، بولنا اس کو، وہ کیا ہے؟ سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ بعض قرآن میں نسخوں میں آپ دیکھیں کہ سورہ اسراء آپ کو نہیں ملے گا، تو آپ ڈھونڈنے لگ جاؤ، پتہ چلے کہ مولانا صاحب تو کون سی صورت بتا دی بھائی، 114 سے باہر کہاں سے آ گیا؟ تو سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے ایک بہت ہی اہم چیز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ اگر اس پر ہم اور آپ عہد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں دل میں بھی برائی نہیں ہوگی، زبان سے بھی برائی نہیں ہوگی، نہ ہم کانوں سے برائی کریں گے، نہ آنکھوں سے برائی کریں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہیں پر ہم خرابی کرتے ہیں نا، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسا ہے، وہ کیسے ہے، فلاں کیسے ہیں، وہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہی ساری سوچ، ایک دوسرے کی فکر، ٹو جانکاری، بات سننا، بات سنانا، اسی میں آدمی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ پہلے خیال دل میں آتا ہے کہ رے ایسا کیسے ہو رہا ہے، یہ کون سی بات، اسی میں زبان کا استعمال کرتا ہے، مار کھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین سولوشن بتا دیا ہے، طریقہ، کہ اس چیز میں پڑھو ہی مت جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں پوچھو، کیوں ڈیٹیل لو جب آپ کو جانکاری ہے ہی نہیں؟ کیوں جا کر کسی کے بارے میں گفتگو کرو؟ تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا علم آپ کو نہیں ہے پیچھے پڑھو ہی مت پڑھو پیچھے۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین اب یہاں ڈرا رہا ہے،
اسی آیت کے اندر ایک ہی آیت ہے، بدلی نہیں ہے. ان السمع، ان کا لفظ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد. سمع، بصر، فؤاد، کان، آنکھ اور دل. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. آنکھ سے بھی، کان سے بھی، دل سے بھی سوال پوچھا جائے گا. اسی لیے جو نہیں معلوم مت پیچھے پڑو. یہاں علم کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی مسئلہ آپ سوال ہی مت پوچھو، کوئی چیز جاننا چاہے تو جانکاری مت حاصل مت کرو، کیونکہ مولانا صاحب نے کہہ دیا میں جو نہیں جانتے مت پوچھو. کسی انسان کے بارے میں، خرافات کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، اختلاف کے بارے میں، فساد کے بارے میں، لڑائی جھگڑے کے بارے میں کاہے پیچھے میں پڑ رہے؟ نہیں معلوم ہے، چھوڑ دو بات، گڑبڑی ہو جائے گی. زبان سے آپ کو کچھ برا نکل جائے گا، کان سے آپ برا سن لیں گے، آنکھ سے آپ برا دیکھ لیں گے، اور تینوں کو گرفت میں لے لیا جائے گا. اب حدیث سنیے، اس کا ایک اور سولوشن. پہلا بتا دیا دل میں مت سوچو، پیچھے پڑو مت. اور ایک آخری، اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے، کوئی بتا بھی دے، کسی طریقے سے سنائی بھی دے دے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے بتا دیا کہ جس کسی کے دل میں، جو کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور اس بات پر اس کا ایمان ہوگا کہ یہ دن ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک آخری دن آئے گا، اس بات پر اگر اس کا ایمان ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے، ورنہ چپ ہی رہے، خاموش رہے. یعنی بولنا ہے تو اچھی بات بولنا، نہیں تو چپ رہنا ہے، سائلنٹ رہنا ہے، کچھ نہیں بولو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ لوگ یاد کر لیجئے. یہ کون ہے؟ بہت بڑے محدث. بخاری کے بعد دوسری حدیث کی کتاب کیا ہے؟ مسلم ہے نا. صحیح مسلم کی جو سب سے جامع بہترین شرح ہے، جس کو لکھنے والے، شرح کرنے والے، وہ کون ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں بین ہو، شک و شبہ ہو کہ مصلحت یہاں کہتی ہے کہ بولو، لیکن مصلحت یہ بھی کہتی ہے کہ نہ بولو تب بھی اچھا رہے گا. یعنی کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ چل رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اگر میں بولوں یہاں پر تو ٹھیک رہے گا، لیکن اگر نہیں بھی بولوں گا تب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نہ بولو، یہ زیادہ صحیح ہے. کیونکہ کبھی کبھی آپ کا بول دینا یہ بڑا ہو جاتا ہے. تو زبان کو لے کر ہم اور آپ کو بہت زیادہ حساس ہونا ہے. اور یہ مسئلہ، یہ بات، یہ گفتگو، یہ درس اسی لیے ہے تاکہ ہمارے آنے والا روزہ بہتر طریقے سے گزر سکے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکے، اپنے کان کی حفاظت کر سکے، اپنے آنکھ کی حفاظت کر سکے، اپنے دل کی حفاظت کر سکیں، اور اپنے پورے اعضاء اور جوارح سے اللہ رب العالمین کے لیے ہم روزہ رکھیں. اللہ رب العالمین ہمارے ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.